بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ محرم الحرام تاریخ کی فضیلت بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، بس ہم صرف عبادت کر کے اس کے خواص اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ماہ محرم کی 10 تاریخ کو ادا کی جانے والی نوافل نماز کا طریقہ بتاؤں گا۔ جو شخص بھی یہ نوافل نماز ادا کرے گا، انشاءاللہ اس شخص کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اور جس حاجت کی نیت کی ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہوگی، اور اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور گھر میں پورا سال خیر و برکت اور خوشحالی رہے گی۔ اور آج میں آپ کو ایک خاص نماز جو 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کے دن ادا کرنی ہے، اس نماز کو جو بھی ادا کرے گا وہ شخص اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لے گا۔ اس نماز کے بعد اس نے جو دعائیں مانگی ہوں گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کربلا کے شہیدوں کے صدقے اسی وقت قبول فرمائے گا۔ ناظرین، جو بھائی بہن محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کے دن یہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں، یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ سب سے پہلے 10 محرم الحرام کی رات نماز۔ اب یہ نماز آپ نے 9 محرم کا دن گزر کر جو رات ہوگی اس میں مغرب کی نماز کے بعد یا پوری رات میں کسی بھی وقت ادا کرنی ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے 10 محرم کی رات میں ادا نہیں کر سکتے تو پھر 10 محرم یوم عاشوراء کے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ اور اگر کوئی بہن ان دنوں میں حیض سے ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، تو ان ماؤں بہنوں کو اجازت ہے کہ وہ پاک صاف ہو جانے کے بعد ماہ محرم میں کسی بھی ایک دن اس نماز کو ادا کر لیں۔ آپ نے 10 محرم کی رات میں کسی بھی وقت 4 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نوافل نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھ کر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو پڑھ کر پھر رکوع اور سجدہ کر لیں، اور پھر دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح ہی سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اس نماز کی 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر عام نوافل نماز کی طرح نماز مکمل کر لینی ہے۔ اب نماز مکمل کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول و آخر صرف 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر درمیان میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی سورہ اخلاص کی 1 مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر جو چاہتے ہیں وہ اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے آپ کی حاجت اور مراد کو پوری فرمائے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس نماز کو ادا کرنے والے کے 1 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور اس کے اور بھی ہزاروں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ یوم عاشوراء کی رات کی خاص نوافل نماز، اس کو لازمی ادا کر لینا۔ اب 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کے دن کی خاص نوافل نماز۔ اب یہ نماز آپ چاہیں تو یوم عاشوراء کی رات میں یا تو پھر یوم عاشوراء کے دن میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ نماز جب بھی ادا کریں گے تو عقیدت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا کریں گے، جس سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اب یہ نماز کوئی عام نوافل نماز نہیں ہے۔ جب آپ اس نماز کو یوم عاشوراء کے دن ادا کر لیں تو پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے 72 جانثاروں شہداء کا وسیلہ لے کر دعا کریں گے تو کیا اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ بے شک ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ ایک بار اس نماز کو یوم عاشوراء کے دن ادا کر کے دیکھیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی چاہے جتنی بھی بڑی جائز حاجت ہوگی، ناممکن مراد ہوگی،
تو ماہ محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب وقت ہے اس نماز کا ہدیہ پیش کرنے کا۔ آپ نے اس نماز کا ہدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے 72 جانثار شہیدوں کو اس کا ثواب پیش کر دینا ہے۔ پھر آپ اس طرح دعا کریں کہ یا اللہ، میں جو 2 رکعت نوافل نماز ادا کی ہے وہ ادا کرنے میں ذرا سی بھی کوئی خطا لغزش ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما، اور اس نماز کو سب سے پہلے میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو اسے قبول فرما لے، اور اس کا ثواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کربلا کے 72 جانثار شہیدوں کو ہدیہ پیش کر دیا، تو اسے ان کی بارگاہ میں بھی قبول فرما لے، آمین اللہم آمین۔ بس پھر آپ عائز حاجتیں، مرادیں، تمنائیں، جائز مقصد، ضروریات یا آپ کی جو بھی جتنی حاجتیں ہیں گڑ گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو اسی وقت قبول فرمائے گا، اور اس نماز کی برکت سے اور اس نماز کی برکت سے آنے والا پورا سال آپ کے گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ جس حاجت کے لیے سوال کیا ہے وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ایک ساتھ جتنی حاجات کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، کیونکہ یہ بڑی فضیلتوں والا دن ہے اور اتنی ہی فضیلت اور برکتوں والی یہ نوافل نماز ہے۔ تھوڑا سا وقت نکال کر 10 محرم کو لازمی ادا کر لینا، اور ہو سکے تو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی کوشش ضرور کریں، کیونکہ عاشورہ کا 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ نوافل نماز ادا کریں، پاک کی تلاوت کریں، غریب یتیم بچوں کو کھانا کھلائیں، بے شک اللہ آپ کے اعمال سے راضی ہوگا۔ آج کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں دعا کرتا ہوں کہ آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے، کیا پتہ آپ میں سے کسی ایک کی آمین سے اللہ پاک ہماری دعا قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے اس کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اے میرے پیارے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دیجئے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کریں تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کریں۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو، آمین ثم آمین۔ تو کون کون یہ بہترین نوافل نماز ادا کرے گا وہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں تک شیئر کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیجئے گا، جزاک اللہ۔ اور آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔